خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ آتے حضور ہمیں پناہ دے دیں، ہم مسلمان نہیں ہیں اور کلمہ پڑھیں گے بھی نہیں، آتے اسی عدم سے تھے، پھر بھی پناہ دے دیں۔ کچھ ہے اس کے پیچھے کوئی آپ کے کا سین کوئی آپ کو سوچنے کی منظوری کرتا ہے کہ ہیں کافر لیکن کہتے حضور ہمیں پناہ دے دیں تاکہ ہمارے دشمن ہم پہ غالب نہ آئیں، ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، صرف آپ کی پناہ میں کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ مسلمان نہیں ہیں کہ حسن سرکار دیکھے، سمجھتے تو ہیں کہ آپ عام انسان ہیں، لیکن پھر بھی حضور کو دیکھ کر دل کہتا تھا کہ ان کے پیچھے رہو گے تو کھڑے رہو گے۔ اور سنی مسلمانوں، فقیر بھی دست بستہ عرض کرتا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اے پاکستان کے غیرت مند سنیوں، رسول پاک کے قدموں میں رہو، کھڑے رہو گے، کھڑے رہو گے۔ خدا کا محبوب ہے، خدا کا حبیب ہے، سید الرسل ہے، رسولوں کا رسول ہے، نبیوں کا نبی ہے، کائنات کا امام ہے۔ ان کے قدموں سے لگو گے تو کھڑے رہو گے، بچ جاؤ گے، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، دنیا تمہاری طرف دیکھ نہیں سکے گی، لیکن ایسے چلو آگے سرکار ہوں پیچھے تم ہو۔ سبحان ایسے آتے میرے نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی مولا تیرے بندے ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہیں نہیں، یہ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، یہ میری پناہ طلب کرتے ہیں، تیرا کیا حکم ہے؟ جبریل آ گئے۔ اور یارو حضور کا دربار کتنا بڑا ہے، منگتا کافر بھی ہو تو خیر لے کر جبریل در مصطفیٰ پہ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ یہ قرآن پاک آپ کے گھروں میں پڑھا ہے، موجود ہے، پڑھے کا لفظ میں نے واپس لے لیا، آپ کے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے، خدا را پڑھا کریں اور ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا ہو، پتہ چلے سطر سطر میں محبوب کا حسن متجلی ہے۔ دیکھو اللہ فرماتا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر کوئی بھی مشرک استجارک، اس کا ترجمہ یہ ہے اگر کافروں، اگر مشرکین میں سے کوئی آدمی استجارک آپ کی پناہ میں آنا چاہے، آپ کی پناہ میں آنا چاہے، کون کون؟ مشرک۔ کیا اس میں کوئی امتیاز نظر نہیں آتا؟ یار لفظ لفظ پہ غور کیا کرو، بڑے امتیازات ہیں۔ اگر کوئی مشرک آپ سے آپ کی پناہ چاہے کہ مجھے پناہ میں لے لو تو اللہ فرماتا ہے فاجر ہو، یا رسول اللہ اس پہ دامن پھیلا دیں، اس کو پناہ میں لے لیں، اس کو پناہ میں لے لیں۔ کس کو؟ مشرک کو۔ تو ان کے منہ پہ پھٹکار نہیں، اگر مشرک ان کی پناہ طلب کرے تو رب فرمائے محبوب پناہ میں لے لے، اور اگر سنی عرض کریں یا رسول اللہ ہاں آپ کی پناہ میں، پھر یہ بے ایمان تڑپتے ہیں۔
در سرکار بھی کتنا عظیم دربار ہے. اپنے تو اپنے ہیں، یہاں تو غیروں کو بھی خیرات ملتی ہے. یہ ہے دربار آقا کا، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ ہے دربار آقا کا، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہے، اس نے ظلم کی انتہا کر دی. کی یا نہیں کی؟ اور ابو سفیان کی بیوی نے، لفظ زیادہ سخت نہ بولیں کیونکہ بعد میں یہ صحابیہ ہو گئی، اس واسطے میں بچ بچ کر لفظ بول رہا ہوں. ابو سفیان کی بیوی نے بدترین ظلم کیا میرے آقا علیہ السلام کے عم محترم چچا حضور سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جسد اقدس پر. لیکن جب مکہ شریف فتح ہوا، مکہ معظمہ فتح ہوا، سرکار فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، خدا کی قسم اکڑ کر نہیں، اکڑ کر نہیں، سر جھکا. اور میرے آقا کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ مبارک اونٹنی جس پر سوار تھے اس کے پالان کے اگلے حصے پر میرے آقا کا پیشانی لگی ہوئی ہے. یوں داخل ہوئے اور ظلم کرنے والے تھر تھر کانپ رہے ہیں. آج کیا بنے گا؟ آج ہم نہیں بچتے. اور اس وقت کے ظالموں میں بڑا ظالم ابو سفیان تھا جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. ہاں جی، اس کے پاؤں تلے کی نکل گئی اب ہماری خیر نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگواروں، میرے آقا داخل ہوئے، مکہ شریف فتح ہوا، بیت اللہ شریف کو دھویا، نماز ادا کی گئی، اور باری باری کافر یا تو معافیاں مانگنے آ گئے، یا پناہ لینے کے لیے آ گئے، یا مسلمان ہو کر آ گئے. ابو سفیان جب سامنے آئے، اللہ اکبر، تو نبی پاک کے چچا عباس عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ ذرا چودھر کو پسند کرتا ہے، اس کو ایز اے اسپیشل کوئی آنر عطا فرما دیں. اسپیشل کیس، کوئی آنر، کوئی اس کو خصوصی وقار دے دے. یہ دنیا کا طالب ہے، جب آپ خصوصی کرم کریں گے تو اس کی دل جوئی ہو جائے گی. کیا میرے آقا کو اس کے ظلم بھول گئے تھے؟ بولو، نہیں بھولے. صحابہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب ابو سفیان کی بیوی نے حضور کے چچا جان کے کلیجے کو چبایا، سینہ چیرا، کلیجہ نکالا، چبایا، باتیں خون ٹپکا رہی ہیں، نگل نہ سکی، اگل دیا. سرکار نے جب اپنے چچا کی کیفیت دیکھی جس میں مبارک کی، اتنا روئے کہ کبھی نہیں. صحابہ فرماتے ہیں خدا جانتا ہے ہم نے سرکار کو اتنا روتا ہوا کبھی نہیں دیکھا. حجی ابو سفیان کے خاندان کا یہ ظلم تھا جو بھی مسلمان نہیں ہے. حجی قلب اقدس پر وہ زخم تازہ ہیں. لیکن ادھر چچا نے عرض کی ریفرنس ایک دے دیا سیاسی کہ ذرا اس کو تھوڑا سا خصوصی عزت مل جائے تو یہ عین ممکن واپس لوٹ آئے. یہ سامنا کسی بادشاہ سے نہ تھا، یہ رسول اللہ کے ساتھ تھا.
چنانچہ آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ ابو سفیان کو تو پناہ ہے ہی صحیح، جو اس کی حویلی میں داخل ہو جائے میں اس کو بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ ہے دربار آقا کا، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ بات ہو رہی تھی اگر کوئی مشرک آپ سے عرض کرے کہ مجھے پناہ میں لے لیں، اللہ فرماتا ہے فَأَجِرْهُ، فَأَجِرْهُ، یا رسول اللہ آپ پناہ دے دیں، پناہ۔ پھر مجھے تو مسئلہ سمجھ آ گیا، جب رب تعالیٰ کافروں کے متعلق سفارش فرماتا ہے یا رسول اللہ پناہ دے دیں، تو جب سنی کہیں گے یا رسول اللہ خدا کا عذاب سخت ہے ہمیں پناہ دے دیں، کیا نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ کیوں کر نہ ملے؟ جو کافروں میں پلہ دراز کرتے اپنوں کو کیسے معروف فرمائیں گے؟ جی اجر ہو، آپ اس کو پناہ میں لے لیں۔ اس کا راز کیا ہے؟ فرمایا حتی یسمع کلام اللہ، آپ کے دربار میں جب تک رہے گا وہ اللہ کا کلام سنتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا رہے گا، اور جو کلام سن لیتا ہے پھر خالی تو نہیں رہتا۔ یہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ انصار جو ابھی انصار نہیں، ابھی بنو اوس اور بنو خزرج ہیں، بیٹھے عقبہ میں، عقبات میں، سرکار نے اپنی خوبیاں خداداد بیان کی، میں یہ بھی حکم دیتا ہوں، یہ بھی دیتا ہوں، یہ بھی دیتا ہوں، اس برائی سے میں روکتا ہوں۔ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے یار موتی تو قیمتی ہے، جوہر تو تابدار ہے، ایسا حسین کلام تو ہم نے آج تک کسی سے نہیں سنا۔ جلدی میں فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، کہنے لگے جناب ایسا کریں ہمیں مہلت دے دیں، ہم واپس جائیں گے، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہماری قوم اور برادری کے بڑے بڑے سیانے لوگ ہمارے شہر میں یثرب میں ہیں، ہم وہاں جا کر ان کے سامنے معاملہ رکھیں گے، اگلے حج سیزن پر ہم پھر آئیں گے، چنانچہ اگلے حج سیزن پر آئے، وہ پہنچے تو میرے آقا آ گئے، اللہ اکبر۔ اور اسی کو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے عظیم عالم ربانی اور مفسر قرآن کریم اور حکیم الامت اور شیخ التفسیر اور فقیہ اعظم مولانا مفتی احمد یار خان گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے لقد جاءکم میں بڑی حکمت ہے، لقد جاءکم رسول، اللہ فرماتا ہے قسم ہے تمہارے پاس شان والا رسول تشریف لایا۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے حاشیۃ القرآن نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ اصل میں پیاسے ہی پانی کے پاس جاتے ہیں، ہوتا یہی ہے۔ چنانچہ الحمدللہ اہل محبت بیٹھے ہیں، توفیق الہی سے سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، تو جس دوست کو ذرا پیاس مجبور کرے